بالخير وبك نستعين يا فتى يا فتى يا فتى. محترم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق جو رہے گا وہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی. نورانی قاعدے کے اس منفرد سیریز میں تمام طلباء کرام اور سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سبق شروع ہوگا، اس سبق کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہے گی. تو عزیز طلباء، سبق شروع کرتے ہیں. ہمارا سبق ہے حروف قمری اور حروف شمسی. ٹھیک ہے نا؟ اب حروف قمری یہ کیا ہے، حروف شمسی کیا ہے؟ حروف قمری جتنے بھی الفابیٹ یہ عربک میں ہیں، یعنی حروف تہجی، وہ 28 کی تعداد میں ہیں، حمزہ اور الف کو ایک جان کے. اور ان 28 کو تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں، ایک حروف قمری حروف شمسی. وہ 14 حروف قمری کے ہوں گے، 14 حروف شمسی کے ہوں گے. تو ان حروف کو جاننے سے پہلے ہم ایک قاعدہ جانیں گے، یہ الف لام کا. ٹھیک ہے نا؟ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. کیا؟ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. اب سوال ہے، حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. اب حروف قمری کیا ہیں؟ اس کا یہ تو مسئلہ ہے نا. حروف قمری پہلے مثال دیکھیں، والقمر والیتامى والقمر والیتامى. یہاں پہ والقمر ہم نے لام کو پڑھا، الف کو نہیں پڑھا. تو قمر قاف میم را، اصل میں یہ ایک ورڈ ہے. تو یہ ورڈ شروع ہو رہا ہے قاف سے، اور یہ قاف اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ قاف کیا ہوگا؟ حروف قمری ہوگا. کیوں؟ اسی وجہ سے یہاں پہ لام پڑھا گیا. ابھی ہم حروف قمری کو دیکھیں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا قاف حروف قمری میں سے ہے یا حروف شمسی میں. اسی طرح والیتامى، یہاں پر یتامہ، یتامہ ورڈ شروع ہوا ہے یا سے، اور اس یا سے پہلے الف لام، اس ورڈ سے پہلے الف لام ہے. تو اس الف لام میں سے کس کو پڑھیں گے؟ ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا ہے، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں، حروف قمری لگ رہا ہے یہاں پہ، قاف بھی حروف قمری اور یا بھی حروف قمری ہیں، یہی ہم نے قاعدہ پڑھا. اگر لام، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. جیسے والقمر والیتامى، جیسے ہم نے دو مثالوں میں دیکھا. چلو انتظار کی گھڑی ختم، اب ہم حروف قمری کو دیکھتے ہیں. حروف قمری 14 ہیں. کیا ہے؟ با جیم ہا خا عین غین فا قاف میم واو ہا حمزہ یا. کیا پھر پڑھتے ہیں؟ با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا. یہ حروف قمری. اب دیکھیں ان حروف قمری میں سے قاف بھی ہیں جو والقمری، قمر کے شروع میں آیا تھا، ورڈ اسی حروف سے شروع ہو رہا تھا. اور والیتامى، یتامہ بھی اسی ورڈ سے شروع ہوا تھا. اب یہ الف لام کیا ہے؟ اگر قمر صرف ایک ورڈ ہے، الف لام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ آ رہا ہے کہ اب اگر قمر ایک ورڈ ہے یا والیتامى ایک ورڈ ہے تو الف لام کیوں لگانے کی ضرورت پڑی؟ جیسے ایک اور مثال میں دیتا ہوں، جیسے القلم، القلم یا والقلم. ٹھیک ہے نا؟ والقلم، جیسے قرآن پاک میں نون والقلم والقلم والقلم، وہاں پہ قلم جو ہے اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ الف لام کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ الف لام کسی عام اسم کو خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے، جیسے جس کو ہم پراپر ناؤن اور کامن ناؤن سے جانتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم کسی اسم کے شروع میں اے یا این آ کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ عام ہے، خاص نہیں ہے. تو خاص کرنے کے لیے ہمیں اس کے شروع میں دی لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر سمجھے
ہم نے تنوین پڑھا ہے، جس اسم کے اوپر تنوین ہوگا، چاہے دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، تو وہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ جب اس کو خاص کرنا پڑے گا تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے۔ جیسے قلم، قلم تھا تو عام تھا ایک قلم یا کوئی قلم، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے القلم، القلم پڑھا، دیکھو اس سے کیا فرق پڑا، الف لام آ گیا، تنوین ختم ہو گئی، یعنی تنوین دو زبر دو زیر دو پیش جو تھی تنوین، تو وہاں پہ دو پیش تھے تو ایک پیش رہ گیا۔ اگر قلمن ہوتا، الف لام آ جاتا تو ایک زبر رہ جاتا، اگر قلمن ہوتا تو الف لام آ جاتا ایک زیر رہ جاتی۔ تو بس صرف تنوین اور الف لام کو یاد رکھو، عام عام اسم کو بتانے کے لیے تنوین آ جاتا ہے اور خاص اسم کو بتانے کے لیے الف لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ الف لام کا کام یہ، اب الف لام آ گیا اسم پہ خاص کرنے کے لیے، اب اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے، الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے یا صرف الف کو پڑھیں گے یا صرف لام کو پڑھیں گے، یہ مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے حروف قمری اور حروف شمسی کو جاننا ضروری ہے اور اس قاعدے کو جاننا ضروری ہے۔ اور پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے حروف قمری بھی کیا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے اگر الف لام آ جائے تو کیوں آ جاتا ہے، تو یہ بھی پتہ ہے اگر الف لام حروف قمری کے شروع میں ہو، حروف قمری یعنی جو ورڈ جس ورڈ کے شروع میں ہو، جس ورڈ کو خاص کرنے کے لیے آ گیا ہو، اس کے شروع میں وہ حروف قمری سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم الف لام جو ہوگا اس میں سے لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ہم حروف شمسی کو بھی دیکھیں گے۔ حروف شمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا سا دال زال را زا سین شین صاد زود تو ظا لام نون۔ پھر دیکھتے ہیں تا سا دال زال را زا سین شین صاد زود تو ظا لام نون، یہ حروف شمسی۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے، اگر کوئی ورڈ حروف شمسی ان حروف سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے شمسن، ٹھیک ہے نا، شمسن، ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی حروف جیسے ہاں کوئی حروف ان حروف سے کوئی ورڈ ان حروف سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر الف لام ہم نے لگایا، آپ کو پتہ ہے الف لام کیوں لگاتے ہیں، تو وہاں پہ نہ تو الف کو پڑھا جائے گا نہ لام کو پڑھا جائے گا، کس کو پڑھیں گے سیدھا، یعنی یہ قاعدہ وہ ہے جو ملانے کے وقت پڑھتے ہیں ہم، جب الگ یعنی کہ کسی ملانے کے بغیر، جیسے والقمر، الف لام تو آیا خاص بنانے کے لیے، واو کیا ہے، یہ گرامر کی اصطلاح میں واو قسمیہ ہے، ابھی آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ واو الگ ہے اور القمر الگ ہے، یہ واو کے ساتھ ہم نے القمر کو ملایا تو پیچھے سے اس الف لام کو پیچھے سے ملا کے لایا، تو اس وقت یہ الف لام کا یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حروف شمسی اگر اس حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہے، الف لام شروع میں آ رہا ہے، تو پیچھے سے اگر ہم اس کو جوڑ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ نہ تو الف کو پڑھیں گے نہ لام کو پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ یہ دکھ رہا ہے حروف قمری حروف شمسی، جیسے کہ یہ حروف قمری کا قاعدہ تو ہم نے لکھا، حروف شمسی کا قاعدہ جیسے یہ دیکھو، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام دونوں کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمس، والشمس، والضحى، والضحى، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مشق کرتے ہیں جوڑ اور رواں دونوں، تو چلو یہاں پہ میں رواں ہی کرتا ہوں، جوڑ آپ خود کرنا، کسی کسی مثال کو میں یہ جوڑ کرتا ہوں۔ پڑھنا کس طرح، حروف قمری کی مثال والقمر، اب اس کو میں جوڑ کے پڑھتا ہوں، واو الف لام زبر ول، یہاں واو لام زبر ول، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے میں پڑھتا ہوں، واو الف لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقمر، را زیر، والقمر، اب اس طرح بھی واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، والقمر، را زیر، والقمر، اسی طرح والیتاما، دیکھو والقمری قاف سے شروع اور حروف قمری ہے، اسی وجہ جوڑ کے ہم نے پڑھا تو لام پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، والیتاما یہاں پہ، اور آگے والاقربین، یہ اقربین جو ہے یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اور حمزہ کن حروف میں سے، حروف قمری میں ہے، اسی وجہ سے لام کو پڑھا گیا، والاقربین،
आगे मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु, क़ारिअतुन में था असल में क़ारिअतुन, अलिफ लाम आया तो एक पेश खत्म हुआ, खास बना क़ारिअ, क़ाफ हुरूफ कमरी में से मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु, देखो लाम को पढ़ा गया, हुमुल मुफ़लिहून, हुमुल मुफ़लिहून, हुमुल मुफ़लिहून, मुफ़लिहून को शुरू हुआ मीम से और ये हुरूफ कमरी में से, ठीक है ना। अब हुरूफ शमसी को देखो, ये हुरूफ शमसी आपके यहाँ पे है और हुरूफ शमसी की मैं मशक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो वर्ड वर्ड होगा वो हुरूफ शमसी से शुरू होगा और वहां पे ना तो अलिफ को पढ़ेंगे ना किसको पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। अब आपकी आसानी के लिए जो भी वर्ड हुरूफ शमसी से शुरू हो रहा है और उसके शुरू में अलिफ लाम है उस पर तशदीद दिया गया है, इस वजह से कायदों के बगैर भी पढ़ सकते हैं, मगर कायदा जानना हमारे लिए लाजमन और जरूरी है, ठीक है ना। जैसे इदशम्सु, 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 इसको इस तरह भी पढ़ सकते जोड़ के, हमजा जेर ए, लाल शीन जबर रश, इदशीन मीम जबर शम, इदशम सीन पेशु, इदशम्सु, इस तरह भी पढ़ सकते और इस तरह भी पढ़ सकते। हमजा जेर ए, लाल अलिफ, अलिफ लाम, इसको भी अगर पढ़े तो भारी हो जाता पढ़ने में, तो इसको छोड़ना बेहतर ही है, तो इस तरह भी पढ़ सकते, ठीक है ना। इधर शम्सु, इधर शम्सु, देखो यहाँ पे शम्सु शीन से शुरू हुआ हुरूफ शम्सी में से, इसी वजह से न तो अलिफ को पढ़ा गया न लाम को पढ़ा गया। अब मसला यहाँ पे कितने अलिफ हैं, इदश के बाद एक अलिफ और ये लाम, सिर्फ ये अलिफ और ये लाम, ये खास करने के लिए ये जो है ना, ये इदा जाल, ये जाल के बाद अलिफ, ये इज़ा का है, ये जा का है, ठीक है ना। इदश, तो सिर्फ ये दो है, इन दो का मसला है। अब इसको भी क्यों नहीं पढ़ेंगे, जब इनको जो असल थे जो उनको नहीं पढ़ा गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। इदशम्सु, आगे कानन्नासु, कानन्नासु, यहाँ पे वो पिछला वाला एक कायदा है, नून और मीम पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। कानन्नासु यकूलुर रसूलु, देखो रसूल रा से शुरू हो रहा है और रा हुरूफ शमसी में से, इसी वजह से अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया। अकीमुस्सलाता, अकीमुस्सलाता, ये था आज का सबक, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हुरूफ कमरी को याद करना पड़ेगा, हुरूफ शमसी को याद करना पड़ेगा, तब जाके हम सही तरीके से, देखो कुरान पढ़ते पढ़ते आपके कुरान के ऊपर नहीं लिखा होगा हुरूफ कमरी 14 है, हुरूफ शमसी 14 है, ये आपको इसी वक्त याद करने पड़ेंगे, तब जाके हम कुरान पाक को सही याद कर सकते। अब देखो फिर मैं लाता हूँ हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी ये है, इनको अलग याद करना। अब एक चलो आपके लिए एक आसानी है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताइए कि हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी दोनों में से आपको एक ही याद करना पड़ेगा, बताओ। अगर आप एक याद करोगे ना दूसरा खुद याद होगा, बताओ दोनों में से क्या याद करोगे जल्दी। हाँ 3 सेकंड है आपके पास, हुरूफ कमरी याद करोगे या हुरूफ शमसी, 3 2 1, चलो बहुत अच्छा, बहुत सारों ने कहा हुरूफ कमरी, कुछ ने कहा हुरूफ शमसी, चलो हुरूफ कमरी को याद करते हैं। अब याद करोगे, सब तैयार है ना, कल सबको याद होगा ना। चलो और आसान करके मैं बताता हूँ, हुरूफ कमरी को हम याद करेंगे किस तरह। अब जो आ रहा है ना इसको आप याद करोगे, हुरूफ कमरी पूरे के पूरे आपको याद होंगे, ठीक है ना। हाँ ये क्या लिखा है, हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है, इसको याद करना, बस आपके हुरूफ कमरी पूरे याद हो गए। देखो हक, हा आ रहा है हुरूफ कमरी में से, यहाँ पे हा, फिर कौफ हक, ठीक, फिर कैफ ये, फिर अलिफ या हमजा दोनों, इसको क्योंकि एक ही हमने माना, अलिफ, फिर खौ ये है, फिर वाव ये है, फिर फा ये है, फिर आइन ये है, फिर जीम ये है, फिर बा ये है, फिर गैन ये है, फिर मीम ये है, फिर हा ये है, फिर या ये है, ये है, ये 14 हुरूफ आपको याद होंगे। सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा हक का खौफ अजब गम है, बाकी सारों के सारे के सारे आपको याद है, ठीक है ना। बस आज का क्लास यहीं तक, ठीक है ना। तो सामीन किराम बिल्कुल आप इसी तरह आप जोड़कर और रवां एक साथ पूरी तख्ती को 1-2 दफा आप पढ़ लें। उम्मीद करता हूं कि ये सबक जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें,
شیئر کریں اپنے دوستوں سے، کیونکہ جس طرح آپ فائدہ اٹھا رہے ہو اسی طرح ان کو بھی فائدہ دیجیے۔ باقی تب تک ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، دوسرے کلاس میں، تب تک خوش رہیں، سلامت رہے، دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔